أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم عصف معقول صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مبارکہ فیل، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے، اصحاب فیل سے کیا سلوک کیا؟ کیا اس رب نے ان کے مکر و فریب کو باطل اور ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر نوکیلے پتھر مارتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی مبارک نشست میں ہم ذکر کریں گے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، وہ ہستی کہ جن کی مدحت، جن کی تعریف، جن کی مدح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمائی۔ ہم کیا بساط رکھتے ہیں کہ اس ہستی کی پذیرائی کر سکیں، مگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوشش ضرور کریں گے اور اپنے ناظرین تک کچھ حقائق کو پہنچائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ بے شک یہ نبی اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وحی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے اگر کسی کی پذیرائی کی جائے، کسی کی تعریف کی جائے، تو در حقیقت یہ تعریف اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ لسان مبارک کے جو صادق اور امین ہے، حتیٰ کہ اہل عرب، وہ مشرکین مکہ، وہ مخالفین، وہ کافرین، وہ بھی اس بات پر حتمی طور پہ متفق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے کبھی کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ، کوئی کذب نہیں نکلا۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اہل مکہ کو جمع کیا ایک پہاڑی کے قریب اور کہا، اگر میں یہ کہوں اس کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ تو یک زبان ہو کر وہ کہہ اٹھے، بے شک آپ کی زبان سے ہم نے کبھی کوئی غلط بیانی، کوئی جھوٹ نہیں سنا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ وہ زبان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، اہل قریش، اہل مکہ مجھ سے خوف کھاتے رہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وسیلے سے۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے
حضرت ابو طالب علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی دنیا سے رخصت رحلت کے لیے عام الحزن غم کا سال اس سال کو قرار دیا۔ سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ فیل کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا 570 AD میں 570 AD میں جب ابرہہ کے لشکر نے مکہ میں خانہ خدا کو خاکم بدہن نعوذ باللہ ڈھانے کے ارادے سے شکستہ کرنے کے ارادے سے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اس وقت متولی کعبہ ہیں۔ آپ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں جب ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے، وہ ہاتھیوں پہ مشتمل ایک بہت بڑا لشکر، اس وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رب العزت سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو ہی ان حملہ کرنے والوں کے سامنے تو ہی مدد فرما سکتا ہے، تو ہی اپنے اس گھر کو اپنی حفاظت میں لے سکتا ہے، تو ہی اسے ابرہہ کے لشکر سے، اس گھر کو کہ جسے حضرت ابراہیم تیرے خلیل نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے گھر کے طور پہ لوگوں کے لیے بنایا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی دعا سن لی۔ سو جب وہ ہاتھیوں کا لشکر اور وہ سپاہی، وہ فوجی، وہ حملہ کرنے والے خانہ خدا کو خاکم بدہن ڈھانے کے ارادے سے آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے ابابیل نامی جو سب سے چھوٹا پرندہ ہے، اس کے جھنڈ جو چونچوں میں اپنی کنکریاں لیے ہوئے تھے، نوکیلی کنکریاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ اس کا امر کیا ہے، اس کا معجزہ کیا ہے کہ وہ چاہے تو ایک چھوٹے ترین حقیر ترین پرندے جو جارحانہ فطرت نہیں رکھتا، لیکن پروردگار کے حکم سے جھنڈ کے جھنڈ نوکیلی کنکریاں لے کر اس وقت آ جاتے ہیں۔ نوکیلی کنکریاں ان ہاتھیوں کے لشکر پر، ان سپاہیوں پر، ان جارحیت کرنے والوں پر، خانہ خدا پر بری نظر ڈالنے والوں پر پھینکتے ہیں۔ وہی کنکری کا عذاب دیکھیے کہ خانہ خدا اور وہ جو معلود کعبہ ہیں، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، ان کا انکار کرنے والوں پر کنکر کا عذاب ہوا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، خانہ خدا کو بچانے کے لیے بھی کنکری کا عذاب بھیجا۔ وہی کنکر جو ایک سمبل ہے، جو ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے کہ جب حج میں منا کے مقام پہ جب شیطان کو جمعرات میں کنکریاں ماری جاتی ہیں تو وہی چھوٹے سائز کا پتھر ہوتا ہے، چھوٹے سائز کا کنکر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مختصر چھوٹے سے پرندے، بے ضرر سے پرندے، ان کے جھنڈ بھیج دیے، اور جیسے کہ سورہ مبارکہ فیل میں کہا، عبرت کا نشان بنا دیا، ہاتھیوں کا لشکر، کہاں ہاتھی جیسا جانور، کہاں وہ بہت کرو فرض سے آنے والا مغرور لشکر ابرہہ کا وہ غرور، کس طرح پامال ہوا ہے چھوٹے سے پرندے کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ان کنکریوں کی نسبت سے، کہ وہ پروردگار جب چاہے تو ایک چھوٹے سے جاندار، ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے وہ بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے۔ پورے آسمان پہ وہ پرندوں کے جھنڈ چھا گئے اور انہوں نے وہ کنکریاں پھینکنا شروع کی۔ ایک پرندہ ایک وقت میں ایک ہی کنکری منہ میں رکھ سکتا ہوگا یقیناً، اور کنکریاں ایک سے زیادہ کتنی کنکریاں رکھ سکتا ہوگا، ایسے پھینکی اس ویلوسٹی کے ساتھ، اس سپیڈ کے ساتھ کہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہاتھیوں کا لشکر، سبحان اللہ، رہے نام اللہ کا، اور اس طرح سے ان کو شکست کھانا پڑی، وہ پسپا ہو گئے ابرہہ کے فوجی اور لشکر۔ اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے متولی کعبہ کے اللہ تعالیٰ سے اس رشتے، واسطے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کا بھی تاریخ پہ نقش رقم ہو گئے۔ وہ لوگ جو حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے، آپ کے بزرگوں کے نعوذ باللہ ایمان پر شک کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا
وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توکل کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں کہ اے رب تیرا ہی گھر ہے، تو ہی سے بچا سکتا ہے، وہ عبد المطلب علیہ السلام جن کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اس معاشرے میں جہاں شراب نوشی عام تھی، اور اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے اسی طرح اپنے والد گرامی کی طرح کبھی شراب کو، حرام اشیاء کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ سال جب ابرہہ کو شکست ہوئی، اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال، ہاتھی کا سال قرار دیا گیا، اور یہی وہ مبارک سال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، محسن انسانیت، محبوب خداوندی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اپنے نور کو بنی نوع انسان پر ظاہر کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عمر، کچھ کتابوں میں لکھا ہے 30 برس، کہیں لکھا ہے 35 برس، ہر حال 30 برس کی عمر۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ سال، یہ عام الفیل، یہ ہاتھیوں کا واقعہ، ابرہہ کے لشکر کا واقعہ جو سورہ فیل میں بھی جس طرح سے جس کا ذکر کیا گیا پروردگار عالم، اور کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، کیا ان کے حملے کو پسپا نہیں کر دیا، ناکام نہیں بنا دیا، اور کیا ان پہ جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے نہیں بھیجے جنہوں نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا کچھ ذکر جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، جنہوں نے زمزم کا کنواں کھودا، جو متولی کعبہ ہیں، جن کی دعا سے ابرہہ کے لشکر سے خانہ خدا کو حفاظت ملی، اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ ظاہر کیا کہ 10 بیٹے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹے، جن میں سے حضرت عبداللہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بھی ایک ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے کچھ عرصہ پہلے ہی حضرت عبداللہ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ دنیا سے رخصت کرتی ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 برس تھی۔ سو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آپ کو اپنی فرزندی میں لیا اور آپ کا خیال رکھا، آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، خاص انس رکھتے تھے، اور جانتے تھے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس تعلق کے سبب، اس امامت کے رشتے کے سبب جو دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ میری نسل میں امامت عطا فرما۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام بہت ہی پاک کردار، نیک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مذہب پر قائم تھے، ہمیشہ اپنے بیٹوں کو اچھے اخلاق کی اور بہترین انسانی اقدار کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب دنیا سے رحلت کا وقت آیا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا پوتا نبی ہوگا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوگا، اور جب وہ اپنی نبوت کا، بعثت کا اعلان کرے تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو وہ یقیناً ضرور، میں تاکید کرتا ہوں کہ اس پر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے کان میں سرگوشی کی، ابو طالب، محمد کی بہت اہمیت ہے، ہر طرح سے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے جب آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب علیہ السلام دنیا سے کوچ کرتے ہیں۔ تب سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی اور پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اصل نام عبد المناف اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو، جو کہ بنی مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو شیخ البطحہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ہی، اپنے چچا کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ شفقت سے پیش آتے تھے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام بھی بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیتی تھی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی یہی شیوا تھا۔ کوئی کھانے کی چیز آتی، کچھ بھی، اپنے بیٹوں کو کہتے کہ رک جا، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے دو، محمد کو آنے دو، محمد کو کھانے دو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے ساتھ والے بستر پہ بہترین مقام پر سلاتے، ہر جگہ ساتھ لے کے جاتے، ترجیح دیتے اپنی اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دادا جان، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ ماجدہ علیہ السلام کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کے، مسلمانوں کو تو بعد میں حکم ملا، قرآن میں کہا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی جان، اپنی ہر دنیاوی اور دینی پوزیشن سے زیادہ، رابطے سے زیادہ، انسیت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح نہ دو، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کا پیغام ظاہری طور پہ نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کی معرفت رکھی، پہچانا اور مانا، اور اس پہ عمل کیا، اور اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اپنے اس ظاہری طور پہ یتیم بھتیجے سے محبت، انس، شفقت کا اظہار کیا۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محبت بھرا گھرانہ ملا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی محبت اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بدن بڑھتا ہی رہا، کہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی ایسی کہ بہترین اخلاق، بہترین لطف و کرم سے بھرپور شخصیت، جب بھی کھانا رکھا جاتا سامنے تیار ہو کر، خوراک رکھی جاتی، تو حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی یہ لال سب سے پہلے کہتے اللہ کے نام سے شروع، اور جب کھانا ختم کرتے تو کہتے شکر الحمدللہ۔ ایک دن حضرت ابو طالب علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھے تھے، اور ایک دم سے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پہنچے، تو اپنا ہاتھ روک لیا، کہا کہ میں اپنے بیٹے کا انتظار کروں گا۔ یہی آپ نے فرمایا تھا حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے کہ میرے بھتیجے نہیں ہیں، صرف میرے بیٹے بھی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دسترخوان پہ آئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انہیں ایک پیالہ دہی کا دیا، جس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ دہی نوش فرمایا تو پھر ایک کے بعد ایک آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو وہی پیالہ دیا، اور اسی میں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے وہ دہی نوش فرمایا، جب تک کہ وہ سیر ہو گئے، جب تک کہ سب دسترخوان پہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سب کے پیٹ بھر گئے،
اور کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اے محمد میرے بیٹے، بے شک آپ انتہائی مبارک ہیں، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مالک ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی وہ خوشخبری سن رکھی تھی اہل کتاب سے، جن میں یہود و نصارہ شامل تھے۔ وہ خوشخبری کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر بہت جلد ظاہر ہوں گے، اور پھر حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی وصیت اور خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کی معرفت اور جذبہ ایمانی ساتھ ساتھ تھا، تو آپ نے خاص طور پہ اپنے ان بھتیجے بیٹے کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اور خیال رکھا، حفاظت کی، کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ جب بھی کسی سفر تجارت پر جاتے، جیسے شام جانا ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 برس تھی۔ بصرہ میں جو ایک شہر اس سڑک پہ واقع تھا کہ جہاں سے یہ تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے، ایک حجرے میں ایک مونک رہتا تھا، یعنی کہ ایک عبادت گزار زاہد رہتا تھا۔ اس کا نام بحیرہ تھا، اور وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے انتظار میں رہتا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دیکھا، تو اس کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی رسول ہیں کہ جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابوں میں۔ تو پھر کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھا، اور پھر اسے اپنے لاشعور میں، اپنے تحت الشعور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سنائی دی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پھر اس راہب نے، اس عیسائی راہب نے نام دریافت کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راہب بہت عاجز ہو گیا اس مبارک نام کو سنتے ہی، اور اس نے کہا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے واپس مکہ چلے جائیے اور اپنے اس بھتیجے کو یہودیوں سے محفوظ رکھیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اسی وقت مکہ واپس آ گئے، اور بہت ہی زیادہ محتاط تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں۔ جوں جوں سال گزرتے رہے، مکہ اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں قحط آ گیا، خشک سالی آ گئی، کیونکہ کوئی بارش نہیں ہوئی۔ لوگ شیخ بطحا کے پاس آئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کریں، اور کہا کہ ابو طالب جو وادی ہے یہ بالکل سوکھ چکی ہے، بارش کے بغیر بنجر ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، سو آپ خدا را اللہ سے دعا کیجیے اور کہ بارش ہو جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دعا کی، آپ کو اللہ پر کامل یقین تھا، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ دیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شروع ہی سے انتہائی شفیق القلب، لوگوں کا درد محسوس کرنے والے، جیسے قرآن نے کہا کہ ایسے نبی کو تم نے بھیجا کہ تمہاری تکلیف اس پر شاک ہے، کہ تمہاری تکلیف میں پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل لوگوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کے رب سے دعا کی کہ جل تھل بارش برسا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، پورا آسمان بادلوں میں گھر گیا، بجلی کڑکنے لگی، طوفان کی آواز آنے لگی، اور جل تھل بارش، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ سارا پانی
ان گاؤں کو پہنچا، ان علاقوں کو پہنچا جہاں لوگ ترس رہے تھے، اور اس وقت سب لوگ باہر آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کرتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مشغول ہوئے۔ ان معجزات کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، آپ سے مودت محبت مضبوط ہوتی گئی، وقت گزرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوانی میں قدم رکھا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، حد سے زیادہ بہترین اخلاق، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام لوگوں پہ جو ظلم تھا اس کے سخت خلاف تھے۔ جس طرح آپ کی جو سخاوت ہے، جس کو ہم جنرosity آف اسپرٹ کہتے ہیں، وہ شروع سے ہی مشہور تھی، شیخ البطحاء کا لقب تھا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان، میرے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ واحد سردار ہیں جو نادار ہوتے ہوئے بھی سردار تھے، کہ جو حاجی مکے کے زیارت کے لیے آتے، طواف کے لیے آتے، آپ ان کے لیے وسیع و عریض دسترخوان بچھاتے، جس میں اعلیٰ اقسام کا کھانا طعام ان کے لیے سجائے جاتے، حتیٰ کہ پانی میں شہد اور میوے ڈال کے لوگوں کو پیش کیا جاتا۔ اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قدر لوگوں کی مہمان نوازی کرتے کہ کئی دفعہ اپنے بھائی حضرت عباس کے مقروض ہو جاتے۔ اس لیے کہا کہ واحد سردار ہیں جو نادار ہوتے ہوئے سردار تھے، کہ دل وسیع القلبی اس قدر تھی، دل اس قدر وسیع تھا، لوگوں کو دینے، لوگوں کو کھلانے پلانے کی طرف اس قدر طبیعت مائل تھی کہ اپنے لیے جمع کرنا یا ذخیرہ اندوزی کرنا آپ کی فطرت میں ہی شامل نہیں تھا۔ چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت ہی نیک طبیعت کے اور لوگوں کا درد محسوس کرنے والے تھے، اور لوگوں کے ساتھ سختی کرنے سے اجتناب کرتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم طبیعت کے لوگوں کے لیے کا درد محسوس کرنے والے، لوگوں کی تکلیف محسوس کرنے والے، لوگوں کے لیے محبت محسوس کرنے والے تھے، بہت عالم طفلی سے۔ اور اس لیے آپ اپنے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام لوگوں پہ سختی کرنے کے خلاف تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ ہوئی قبیلہ کنانہ اور قبیلہ قیس کے بیچ میں، تو جو قیس کا قبیلہ تھا وہ یہاں جارحیت کرنے والے تھے، اگریسر تھے، تو کنانہ کے قبیلے سے ایک شخص حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ پاس آیا اور کہا کہ اے پرندوں کو کھانا کھلانے والے اور حاجیوں کو پانی پلانے والے کے بیٹے، ہم سے غافل نہ ہو، ہمیں آپ کی موجودگی میں ہی فتح ملے گی۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں غافل نہیں ہوں جب تم ظلم، زیادتی، جھوٹ اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی سے اجتناب کرو۔ ان لوگوں نے، قبیلہ کنانہ کے لوگوں نے وعدہ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہ ہم یہ ظلم، زیادتی، دشمنی، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی اور جھوٹ کو نہیں اپنا شیوا بنائیں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اس معاملے میں بھرپور ساتھ دیا۔ اسی طرح خطام کے قبیلے سے ایک شخص اور اس کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے، اور ایک شخص تھا مکہ میں جس نے زبردستی اس شخص کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ تو خطام قبیلے کا جو شخص تھا اس نے مدد کے لیے دہائی دی، تو ایک گزرتے ہوئے راہ چلتے نے اس سے کہا کہ فضول کی جو الائنس ہے اس کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس اس کو بھیجا گیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ فضول کی جو الائنس جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک اجتماع تھا، ایک لوگوں کا عہد تھا، ایک گروپ تھا، اس کو اکٹھا کیا، اور یہ مکہ کے جو سردار تھے ان کے ساتھ یہ عہد نامہ، یہ جو الائنس تھی
یہ جو ایک اتحاد تھا اس کو قائم کیا گیا، اور ان لوگوں تمام مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے اس پہ اپنے دستخط کیے، اور اس معاہدے کے تحت جس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، جس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، اس کو ریلیف دلایا جاتا تھا، اس کی مدد کی جاتی تھی، اور جو ظالم ہوتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی، جو ناانصافی کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ جب وہ خطام قبیلے کا شخص وہاں پہنچا اور مدد کے لیے کہا تو کچھ لوگوں نے تلواریں نکالنی، اور وہ شخص جس نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا تو اس کے گھر پہنچ گئے اور اس طرح سے اس کی بیٹی کو بازیاب کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس فدول کی جو یہ الائنس تھی، یہ اتحاد تھا، اس کے ساتھ آپ کا بھی الحاق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اپنا گھرانہ ایک بڑا گھرانہ تھا، اور آپ بہت سا مال و دولت غرباء و مساکین پہ خرچ کرتے تھے، اس حد تک کہ خود آپ کے پاس بھی کچھ جمع نہیں رہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالات دیکھے تو آپ نے چاہا کہ اپنے چچا کی مدد فرمائیں، تو اس وقت حضرت خدیجہ علیہ السلام کے قافلے کا جو سامان شام لے جانا تھا، وہ ایک کام جو تھا، وہ ایک اسائنمنٹ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کرنا قبول کیا، اور جب اس میں بہت زیادہ منافع ہوا اور جتنے بھی وہاں شراکت دار تھے اس مال تجارت کے ان کو بہت زیادہ منافع ہوا، اور حضرت خدیجہ علیہ السلام بھی بہت زیادہ آپ کی تعریفوں کو سن کر آپ کی مداح بن گئیں اور آپ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس پیغام سے بہت خوش ہوئے، تو بنی ہاشم کے قبیلے کا ایک گروہ، حمزہ بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، حضرت خدیجہ علیہ السلام کا ہاتھ مانگنے کے لیے بنی ہاشم کا یہ جو گروہ تھا وہ بی بی خدیجہ علیہ السلام کے گھرانے سے ان کا ہاتھ مانگنے کے لیے جب گئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی شامل تھے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان الفاظ سے گفتگو کا آغاز کیا: حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قرار دیا، ہمیں ایک محفوظ گھر عطا کیا جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو ہمارے لیے ایک امن گاہ ہے، اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا، اور پھر فرمایا کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بہترین اور قریش کا بہترین شخص ہے، بہترین انسان ہے، بہترین مرد ہے، اور بے شک یہ دولت سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ دولت تو ختم ہو جانے والی ہے، دولت تو ناپائیدار ہے، دولت تو پیرشبل ہے، دولت تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اور حضرت خدیجہ علیہ السلام بھی ان کو پسند فرماتی ہیں، اور یہ بھی حضرت خدیجہ علیہ السلام کا رشتہ پسند کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور کہا کہ بے شک یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کی جو ڈاوری ہے، جو اس وقت سب ڈاوری اہل عرب میں جو دلہا، جو لڑکے کی شادی جس کی جاتی تھی اس کی طرف سے ہی ہوتا تھا، جہیز کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرے ہی مال و دولت سے حضرت خدیجہ علیہ السلام کی جو ڈاوری کا سارا مال ہے وہ میری طرف سے ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا گیا، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی ایک اور دلیل ہے، کہ نکاح آپ نے پڑھایا، اور جو پہلے الفاظ تھے اس نکاح کے وہ الحمدللہ رب العالمین تھے، جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے کہ تمام حمد اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اور اس طرح سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا۔ کچھ سال گزرے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی پرورش کا ذمہ اٹھایا،
آپ چاہتے تھے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ خود اٹھائیں۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عمر 70 برس کی ہوئی، اور تاریخ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بہت سے شاعرانہ کلام ملتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، یعنی کہ پہلے نعت خواں، نعت گو، نعت تحریر کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے والے، آپ کی 1000 سے زیادہ اس میں مجموعہ ہے ورسز کا، آپ دیوانے حضرت ابو طالب کے نام سے وہ موجود ہے، اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، آپ کی تعریف، آپ کی نعت بیان کی گئی ہے، آپ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ظاہری عمر آپ نے حاصل کی، حضرت ابو طالب علیہ السلام اس وقت 70 برس کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہر روز بلا ناغہ غار حرا میں جاتے ہیں، اور اسی سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھ، پہلی آیت جو نازل ہوئی، پڑھ اس رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، اور قلم سے پڑھنا سکھایا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے دیے گئے اس مقصد، اس مشن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، اپنی شریک حیات بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ساری رویداد بتائی، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو رویداد بتائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے عبادت کا جب آغاز کیا، سرعام عبادت کا آغاز کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کرنے کے لیے خاص طور پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا، اپنے اس بھائی کی خاص طور پہ مدد کرنا، کیونکہ یہ جو بھی کرتے ہیں سوائے خیر کے کچھ نہیں ہوتا۔ جب غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خلق کیا، اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ پھر دعوت ذی الشیرہ کا وہ واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ 10 سرداروں کو بلاؤ، جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ابو لہب بھی موجود تھا۔ اور اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضیافت کے بعد، لوگوں کو طعام کے بعد، کھلانے کے بعد اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور اسلام کا پیغام پہنچایا، تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ کہ نعوذ باللہ، خاکم بدھن، محمد نے تم پر جادو کر دیا، جس پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خاموش کروایا ابو لہب کو، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے، اپنے رب کا پیغام جو آپ تک پہنچایا گیا ہے وہ پہنچائیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں اور تم لوگوں کو کہوں کہ جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تو کون اس معاملے میں میری معاونت کرے گا؟ کون میرا بھائی، میرا وسیع، میرا جانشین ہوگا؟ سب خاموش رہے، لیکن ایک مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنے بھائی کو اس وقت گلے لگایا جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بنی ہاشم کھڑے ہو گئے۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ رسول اللہ نے پوچھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور یہ کتابوں میں لکھا، تینوں مرتبہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کھڑے۔ اس وقت ابو لہب ملعون ہنس رہا تھا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ طنز کر رہا تھا کہ دیکھو تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تمہیں یہ کہا ہے کہ تم اپنے بیٹے
کی اطاعت کرو، کیونکہ وسیع و جانشین ہونے کا اعلان کیا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع و جانشین ہوگا۔ لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ابو لہب کی بات پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ صرف غصے سے اس کی طرف دیکھا، اور بہت محبت سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ بے شک جائیے اور جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اسے انجام دیجیے، اور کہا کہ قسم خدا کی کہ میں آپ کا ساتھ بھی دوں گا، آپ کی حفاظت بھی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عقیدت سے، انتہائی عزت و احترام سے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ خود فرماتے رسول اللہ کہ آپ محفوظ اور مضبوط محسوس کرتے تھے جب تک خانہ خدا کے یہ متولی اور شیخ البطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حیات تھے۔ آپ نے کہا کہ جب تک میرے چچا ابو طالب علیہ السلام حیات تھے اہل مکہ مجھ سے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اب دنیاوی عمر کی لحاظ سے ظاہری طور پہ ضعیف ہو چکے تھے، لیکن مسلسل ایک آہنی ڈھال کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام رسالت کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے۔ ہمیشہ قریش کے بت پرستوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے رہے، عالم طفلی میں یہود و نصارہ کے شر سے، اور جب اعلان نبوت کیا اس کے بعد اہل عرب کی جارحیت سے، ان کے برے اور نقصان پہنچانے والے ارادوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھتے رہے۔ بہت سے ایسے تھے اہل مکہ میں جو اللہ کے اس دین کی طرف لبیک کہہ اٹھے، جنہوں نے قریش کی دھمکیوں کے باوجود، ظالمین کے ظلم کے باوجود بتوں کی پرستش سے انکار کر دیا۔ ایک دن قریش کے یہ جو لیڈر تھے، یہ جو سردار تھے، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے، حالانکہ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام بیمار ہو چکے تھے، اور بڑے غصے سے انہوں نے حضرت ابو طالب کو کہا، اس وقت آپ بستر علالت پہ تھے، کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ اس نے ہمارے عقیدوں پر حملہ کیا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس سے بہت دکھ ہوا کہ یہ لوگ سچ کو، حق کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بات کرنے دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ان سرداروں کے الفاظ بتائے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت عزت و تکریم کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے اس وقت کہا کہ ہم اسے جو چاہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چاہیں دولت میں سے ہم دے سکتے ہیں، ہم اپنا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا مگر ایک لفظ کے۔ ابو جہل نے پوچھا کیا لفظ ہے؟ ہم تمہیں 10 گنا اس کے برابر دیں گے، اس کے بدلے میں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بس ایک لفظ ہے، لا الہ الا اللہ، کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ سن کر ابو جہل غصے میں بھر گیا، کہا اس کی جگہ اس کے بجائے کوئی اور لفظ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر تم سورج لا کر میرے سر پر رکھ دو تب بھی میں اس لفظ کے سوا کوئی اور لفظ تمہیں کہنے کو نہیں کہوں گا۔ اس وقت بت پرست کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بھی کہا کہ چچا جان، یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھتے تب بھی میں اس معاملے کو نہیں چھوڑوں گا، اور تب تک توحید کے اس پیغام کو نہیں چھوڑوں گا جب تک یا تو اللہ میری مدد کرے یا میں ختم ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو پوچھتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کو اپنے قریب کیا
चूमा और कहा कि भतीजे जाओ और जो तुम चाहते हो वो कहो और करो। खुदा की कसम मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तो और फिर उन अरब के सरदारों के सामने कहना शुरू हो गए, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाह की कसम ये तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे उस वक्त तक जब तक मिट्टी का तकिया मेरे सर के नीचे नहीं होगा और मैं तब तक दफन ना हो जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अंधेरों से, जुल्मात से रोशनी की तरफ बुलाने का ये सफर, ये सिलसिला जारी रखा और इस दुनिया में इस्लाम की रोशनी को फैलाया। अजीजान गिरामी, हम पर लाजिम है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए इस दीन को अपने लिए दुनिया और आखिरत दोनों में खैर व आफियत का जरिया बनाए। ये दीन एक निज़ाम हयात है, ये हमारी दुनियावी जिंदगी से अलग नहीं है बल्कि जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, एक जरिया है। आज की नशिस्त में हमने जो गुफ्तगू की, ऐ परवरदिगार हमारी इस काविश को तमाम देखने सुनने वालों की और मेरी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह रब्बे ज़िदनी इल्मा, या रब मेरे हम सब के इल्म में इजाफा फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं बीमारे करबला के सदके में उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो रिस्क के ख्वाह हैं, तूने कहा जो शहीद हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि मेरे पास से रिस्क के हसन पाते हैं, उनको बेहतरीन रिस्क अता फरमा। या अल्लाह हमें कोई गम ना दे सवाए गमे हुसैन के, और शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।